مشاہدہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس انسان کو آپ مشاہدہ کرنے دیتے ہیں۔ یہ جو ٹریولنگ ہے یہ ایک بڑا زبردست تعلیمی پیکیج ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں اپنا سب سے بڑا پرابلم لوڈ شیڈنگ لگتا ہے۔ علم کیسے آتا ہے؟ علم کے 7 چینلز ہیں جو ہم بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا پورا، یہ سمجھ لیں کہ ERDC کی پوری ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے YouTube چینل ہمارا بنا ہے وہ ایک طرح سے ہماری آئیڈیالوجی کی ڈیجیٹل لائبریری ہے جس کے اندر بہت سارے موضوعات پر چیزیں الحمدللہ اللہ نے موقع دیا کہ جمع ہو گئیں۔ علم کیسے آتا ہے؟ علم جو ہے اس کے 7 چینلز ہیں۔ علم کا سب سے بڑا چینل ہے، علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں۔ یہ علم کا سب سے زبردست چینل ہے۔ روایتی تہذیبوں میں اور یعنی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی تہذیب میں یہ علم کا بہت ہی کہہ لیجئے سب سے زیادہ جس چینل پہ انحصار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ علم آتا ہے انسانوں اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں، اصحاب علم سے جڑنے کے۔ پھر دوسرا چینل ہے، علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 2 چینلز ہیں آپ دیکھیے پورا کا پورا دین جو ہے وہ ان 2 چینلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اصحاب علم میں جو سب سے مدینۃ العلم سے جڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس علم آیا، اور الکتاب سے جڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس ایمان اور علم آیا۔ تو علم کے 7 چینلز ہیں۔ علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں، پھر علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں۔ مشاہدہ کیسے کرتا ہے انسان؟ مشاہدہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس انسان کو آپ مشاہدہ کرنے دیتے ہیں۔ جس عمر میں کسی بچے کے ہاتھ میں ہینڈ لینس ہونا چاہیے تھا، یا جس عمر میں کسی بچے کو تتلیوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے تھا، اس عمر میں آپ اس بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں جس سے لکھا ہوا آسانی سے نظر نہیں آتا، وہ گرے کلر کا لکھتی ہے وہ پینسل، لیڈ کی پینسل ہے، اور اس کاغذ پہ لکھواتے ہیں جو کاغذ پوری طرح سفید نہیں ہے، وہ ہلکا سا گریئش ہے، اور اس پر وہ آپ اس سے وہ لکھواتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ Letters have no meanings. F has no meaning. B has no meaning. جیم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مطلب بلی کا ہوتا ہے، مطلب لفظ کا ہوتا ہے۔ تو معنی ایک لا یعنی عمل میں اس کو مصروف کرتے ہیں۔ جس عمر میں ہم 2.5 سال کی عمر کے بچے کو پینسل دے کے اس سے ضد کرتے ہیں کہ لائن کے اوپر اس کو گول بنا دو، اس کو سیدھا بنا دو، اس کے اندر ڈنڈی لگا دو، اس پہ نقطے ڈال دو، اس عمر میں کسی بچے کو نکل جانا چاہیے تھا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے، مشاہدہ کوئی انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو آپ اپنا ایجنڈا اس پہ مسلط نہ کریں۔ اگر میں کسی انسان کو کہوں کہ تم یہ کرو تو وہ کرے گا یا مشاہدہ کرے گا؟ تو علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، اور مشاہدہ کسی بچے کا فطری عمل ہے، مشاہدہ غیر فطری عمل نہیں ہے۔ جیم اور بے لکھوانا اس کے لیے غیر فطری چیز ہے، وہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن بعد میں ہونا چاہیے، اس کی ترتیب ہم نے الٹ کر رکھی ہے۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کا پرابلم ہے نا۔ پھر علم اور کیسے آتا ہے؟ علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں۔ تجربہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں گھسے اور اس کے اوپر ایک اندازہ بنائے، اس کے بارے میں ایک مفروضہ بنائے، اس کے حوالے سے کوئی خیال قائم کرے، اور پھر وہ خیال درست ہے یا غلط ہے وہ کر کے دیکھ لے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیبل کو بچہ دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس ٹیبل پہ چڑھا جا سکتا ہے یا نہیں چڑھا جا سکتا، اور پھر وہ کوشش کر کے اس ٹیبل پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے اس نے ایک اندازہ لگایا کہ شاید میں اس ٹیبل پہ نہیں چڑھ سکوں گا، شاید نہیں چڑھ سکوں گا، تو انشاءاللہ وہ نہیں لگائے گا جتنا بچہ تو ہے۔ یہ تو اگر ہم ہوتے تو یہ سوچتے کہ نہیں چڑھ سکوں گا، اور کوئی اور کہتا، پھر ایک موٹیویشنل اسپیکر آتا، وہ کہتا، موٹیویشنل اسپیکر ایک سور پھونکتا ہمارے اندر، اور پھر اس کے بعد ہم چڑھنے کی کوششیں کرتے۔ لیکن بچے کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے کو کسی قسم کے موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی۔ رب کریم نے اس کے اندر یہ پہلے سے ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ میز کو دیکھتا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر کچھ کرتا ہے،
کچھ کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کرے۔ وہ گاڑی کو دیکھتا ہے کہ وہ موٹر سے چل رہی ہے، چابی سے چل رہی ہے، اس کو توڑ کے کھول کے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ سائیکل کو چلانا چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد سائیکل کو کھڑی کر کے اس کو الٹا کر کے اس کے اندر اور چیزیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہتا ہے، توڑ کے، جوڑ کے، الٹا سیدھا کچھ کام کر کے۔ تو علم تجربہ کرنے سے آتا ہے۔ پھر علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں۔ یہ جو ٹریولنگ ہے یہ ایک بڑا زبردست تعلیمی پیکج ہے۔ کوئی سفر، شرط صرف یہ ہے کہ وہ خریداری کے لیے نہ کیا جائے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ چیزوں کی محبت میں نہ ہو آئیڈیلی۔ ویسے تو تجارتی سفر بھی تعلیمی ہوتا ہے، ہر تجارتی سفر تعلیمی سفر ہے، لیکن اگر کوئی سفر ایسا ہے جس میں کسی بچے کو غیر ضروری طور پر آسائشوں میں نہ ڈالا جائے، اس سفر کو غیر فطری انداز سے لگژریس نہ بنایا جائے، ایک ایسا سفر جس میں آپ کے خادمین کی فوج آپ کے ساتھ نہ چلے، وہ سفر یقیناً تعلیمی ہے۔ وہ سفر جس میں چیلنج اور ہارڈشپ اور انسرٹینٹی کو منیمائز کرنے کی آپ حد سے زیادہ فکر نہ کریں، تو وہ سفر جس میں فطرت کو دیکھنے کا موقع مل پائے، وہ فطرت جس میں کچھ نئی چیزیں ہوں، تو وہ سفر تعلیمی سفر ہے۔ تو علم کیسے آتا ہے؟ اب تک میں نے علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں۔ پھر علم کا ایک چھٹا چینل ہے، علم آتا ہے غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے میں۔ یعنی تدبر جو ہے، رب کریم نے افزائش علم کا ایک انتظام ہر انسان کے اندر کر رکھا ہے۔ جو کچھ ڈیٹا اس کے پاس آیا ہے، جو کچھ مشاہدے سے اس نے اپنے اندر بھر لیا ہے، جو کچھ سفر سے اس نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، جو کچھ پڑھنے کے نتیجے میں اس نے اپنے خیالوں میں کہہ لیجئے گھر کر لیا ہے، اس کے اوپر اب وہ غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو علم کی نئی ندیاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ آپ جسے حکمت کہتے ہیں، جسے بصیرت کہتے ہیں، وہ زیادہ پڑھنے کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ پڑھے ہوئے پر تدبر کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھاتے تو بہت ہیں، صحت نہیں بنتی۔ تو جس کا ڈائجسشن اچھا ہے اس کی صحت بنے گی نا، اس کے ساتھ معاملہ بہتر رہے گا۔ بالکل اسی طرح زیادہ ریڈنگ جو ہے وہ حکمت کی بنیاد نہیں ہوتی، تدبر جو ہے وہ حکمت کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو تدبر کرنے کے نتیجے میں علم آتا ہے۔ آپ جتنا غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں اتنی آپ کو رب کریم بصیرت عطا فرماتا ہے، اتنا آپ کو چیزوں کے حوالے سے رب کریم کلیئرٹی عطا فرماتا ہے، آپ کی نگاہ پہ چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ ایک اور چینل ہے، یہ ایک انٹرنل کہہ لیجیے میکینزم ہے جس سے نالج جنریٹ ہوتی ہے۔ اور پھر علم کا جو ساتواں چینل ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ علم انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، انسان علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ انسان علم کے حوالے سے تہی دامن نہیں ہوتا۔ انسان مین از ناٹ بورن اگنورینٹ، مین از بورن ود نالج۔ یہ جو دعا ہے ربی زدنی علما، آپ کبھی اس کی بناوٹ پہ غور کیجئے، یہ کیسی زبردست دعا ہے۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اضافہ اسی چیز میں ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، نہیں تو آپ کہیں گے مجھے علم دے دیجئے، میرے پاس علم ہی نہیں ہے، مجھے علم عطا کیجئے۔ علم میں اضافہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے علم آپ کے پاس تھا، آپ کے پاس علم ہے۔ ایک بچے کو جب کوئی چیز تکلیف دیتی ہے، آپ کسی بچے کو پن یا اس کا ہاتھ کسی سوئی سے چبھ جائے یا اس کو کسی گرم چیز سے ٹچ ہو، تو وہ خود ہی ہاتھ ہٹاتا ہے یا آپ اسے بتاتے ہیں اس پہ سے ہاتھ ہٹا لو نہیں تو تمہیں نقصان پہنچائے گی؟ وہ خود ہی ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ علم اس کے وجود کے اندر ہے۔ وہ علم کے بغیر اس کا جو وجود ہے، رب کریم نے جس ہستی کو اپنا نائب قرار دیا اس کے وجود میں علم پہلے سے رکھا، پھر اس کو اکتساب علم پر آمادہ کیا۔ رب کریم کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ رب کریم نے ہمیں علم کے بغیر پیدا نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ہماری فطرت میں تجسس
اس طرح رکھ دیا کہ افزائش علم کا اور تحصیل علم کا یا اکتساب علم کا ایک مستقل انتظام موجود ہو جائے. تو یہ ایک صورت رکھی. جیسے آپ سے یعنی قرآن بڑا واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ آپ کی روحوں سے، ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے ہم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم یہ سوال کس سے کرتے ہیں؟ یہ اس سوال کی بناوٹ کیا بتاتی ہے؟ اگر ہم کسی سے کہیں بتاؤ کیا آج فلاں دن نہیں ہے، تو جب ہم کسی سے یہ سوال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ مضمر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ امپلیسٹ ہوتا ہے کہ پوچھنے والا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آج کون سا دن ہے. تو جب رب کریم بندوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے. اور یہ روحوں کو، جب روحوں سے یہ پوچھا گیا تو یہ جو ہماری روح کے اندر علم کا ایک، یعنی ہماری جو روح کی سطح پر بھی ہم علم رکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک علم ہے. اور اصل میں دین کے پیراڈائم میں حکمہ اور علم اسے کہتے ہیں، علم کی وہ بوند جو رب کریم نے ہماری تخلیق میں ٹپکائی تھی. ہر اکتساب اس بوند سے متصل ہوتا چلا جائے اور جو کچھ بھی نالج آپ نے حاصل کی ہے وہ ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے، اس کو دین کے پیراڈائم میں علم کہتے ہیں. اگر کوئی کانٹینٹ اس سے غیر متصل رہے تو دین کے پیراڈائم میں اسے جہل کہتے ہیں. وہ انسان جس کو کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی وہ تمیز خیر و شر رکھتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ کے اندر رب کریم نے الہام کر دیا تمیز خیر و شر، رب کریم نے آپ کے اندر الہام کر دیا. تو انسان جو ہے وہ اپنی ذات پہ غور کر کے، انسان اپنا معرفت حاصل کر کے، انسان اپنے اوپر یعنی جسے ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس بھی علم کا ایک چینل ہے. اپنے بارے میں آگہی حاصل کرنا، اپنے اوپر اپنے آپ کو دریافت کرتے رہنا بھی علم کا ایک چینل ہے. تو علم کے 7 چینل ہوئے. علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے سفر کرنے کے نتیجے میں، علم آتا ہے اور غور و فکر اور تدبر کرنے کے نتیجے میں، اور علم آتا ہے اپنے وجود پر غور کرنے، اپنے آپ کو دریافت کرنے کے نتیجے میں. علم ہمارے اندر موجود ہے، ہم علم کے بغیر پیدا نہیں ہوئے. علم ہمارے اندر رکھا گیا ہے. علم کا وہ خزینہ جو ہمارے اندر رب کریم نے رکھا تھا، اس سے متعلق ہو جانے، اس سے متصل ہو جانے، اس کو دریافت کر دینے سے ہمارے اندر علم کا ایک بہت بڑا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. تو یہ علم کے 7 چینلز ہیں. اب ذرا سوچئے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر کیا کسی بچے کو علم کے ان چینلز میں سے کسی چینل سے ہم متعلق کر پاتے ہیں؟ ہمارا بچہ، وہ انسان جس نے ماسٹرز کیا ہے، وہ انسان جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ انسان جس نے ایم فل کیا ہے، یا چلیں بی اے کیا ہے، بی کام، او لیول، اے لیول کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اتنے اصحاب علم سے تعلق حاصل کیا؟ جن انسانوں سے اس کا تعلق بنا ان میں سے بیشتر نفسیاتی طور پر انفٹ تھے. مارک ٹوین کا بڑا خطرناک جملہ ہے. مارک ٹوین کہتا تھا I went to school for psychologically disturbed teachers. یعنی معلم کی نفسیاتی صحت بچے کا حق ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے. یعنی معلمہ یا معلم جو ہے ان کو اپنے جذبات پہ قابو ہو، وہ آسانی سے مایوس نہ ہوں، ان کے اندر امید کی شمع زندہ رہے، وہ خواہ ڈپریس ہونے کی مریضہ نہ ہوں، وہ غصے میں آپے سے باہر نہ آتی ہوں، ان کو خواہ الٹے سیدھے خیال نہ ستاتے ہوں. نفسیاتی صحت معلم کی، ٹیچر کی سائیکولوجیکل فٹنس اسٹوڈنٹ کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یا کسی بھی انسان کو آپ کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے جو چاہے ان کے ساتھ کرو؟ تو یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے نا. اسی طرح اماں ابا کا بھی یہی معاملہ ہے، والدین کا بھی یہی معاملہ ہے. اس وقت تو آپ دیکھیے کہ اس کو ہم نے امتحان سے جوڑا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے علم آتا ہے امتحان دینے کے نتیجے میں. علم سے بیزاری پیدا ہوتی ہے امتحانات کا نظام انٹروڈیوس کرنے کے نتیجے میں. ہم نے بہت سارے اسکولوں اور انسٹیٹیوشنز میں ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے اور بہت سارا ان کا کورس ورک تھا، ان کے پروجیکٹس تھے، اس کے لیے وہ اپنا کام کے لیے جاتے تھے. تو ایک زبردست فائنڈنگ ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر، کریکلم کے اوپر، انسٹیٹیوشنل پالیسیز کے اوپر، پبلک پالیسی، پرائیویٹ اسکول پالیسی، اس طرح کی چیزوں پہ بہت ریسرچ ورک ہوا. تو ایک فائنڈنگز یہ ہوئیں کہ
جب ہمارے اسٹوڈنٹس گئے ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر ایک ریسرچ میں، اور انہوں نے کراچی کے اسکولس کو وزٹ کیا، تو ہم نے 2 طرح کے اسکولس چوز کیے تھے. ایک وہ جہاں پر ہمارے اندازے کے مطابق فارمل ایگزامس پر فوکس نہیں ہے، اور وہ ایک دوسری طرح کا سسٹم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامس جہاں کم سے کم ہوں یا نہ ہوں فارمل. دوسرے ٹائپ کے وہ اسکولس تھے جہاں جو ذرا کنونشنل قسم کے، اور جہاں فارمل ایگزامینیشن بہت ارلی ایج سے نمبروں والا امتحان ہوتا تھا، 100 میں سے اتنے نمبر والا کلاس 1 سے. ان دونوں ٹائپ کے انسٹیٹیوشنس میں ہمارے اسٹوڈنٹس گئے، تو ہم نے ایک بڑی عجیب فائنڈنگ دیکھی. ہم نے دیکھا کہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ایگزامز ہوتے ہیں، ان کے ہیڈز نے بھی جب اپنی جو ڈیٹا شیئر کیا اور اپنی انٹرویو کے اندر انہوں نے اپنی بات کی، تو ان سب نے ایگزام کے حوالے سے بڑا ڈیفینسو اسٹینس اپنایا. زیادہ تر نے انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن بس وہ ابھی ہم ختم کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم تو مطلب بعض لوگوں نے ایگزام لے رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اب ایگزام ہمارے یہاں نہیں ہوتے. یا وہ انہیں چونکہ اس ایگزامینیشن کا جو کرس ہے وہ انہوں نے ریئلائز کیا. اور وہ کیسے ریئلائز کیا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر بہت سخت تنقید ہوئی. ہم نے ہلکے ہاتھ سے تنقید نہیں کی. آپ ایگزام کے اوپر ہماری تنقید اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چیخیں نکل جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے ایگزام لیے ہیں. وہ کہیں گے ہم نے توبہ کرتے ہیں، معافی معافی. بالکل ایسے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی. اس کے اوپر لکھا بھی گیا، اس کے اوپر کام بھی ہوا، اور اس کے اوپر بالکل امپیریکل ایویڈنسز ہیں. مطلب بچے سے آپ نے 5 سال کے بچے سے، 8 سال کے بچے سے، 6 سال کے، 7 سال کے بچے سے آپ نے اس طرح ایگزامز لیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس کے ساتھ کیا اس کا کوئی. تو اس کے نتیجے میں اسکولس کا اسٹینس یہ تھا کہ نہیں ہم تو نہیں لے رہے ایگزام، نہیں ہمارے ایگزام نہیں ہوتے، نہیں ہمارے ایگزام نہیں ہوتے. ان کا یہ اسٹینس تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایگزامز لینے چھوڑے بھی. کئی 100 اسکولز ایسے ہیں آپ آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو پتہ لگے گا نرسری KG میں بھی ایگزامز ہو رہے تھے. پاکستان کے اندر ابھی بھی ایسے اسکولز ہیں جو 3.5 سال اور 3 سال اور 4 سال کے بچے کے 100 نمبر کے پرچے لیتے ہیں، 50 نمبر کے پرچے لیتے ہیں، آدھا 1 گھنٹہ بٹھاتے ہیں، اور وہ ایگزام نمبروں والا ایگزام لیتے ہیں اس کا. تو بہت بڑی، کم از کم اس کو انہوں نے کبھی ہی جاننا تو شروع کیا. اس کے اوپر ان کے دل میں یہ بات تو آئی کہ یہ عمل بہت ہی خراب عمل ہے جو میں خواخواہ کر رہا ہوں. یہ اس وقت کی صورت ہے. ہم تو علم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. موجودہ تعلیمی نظام ایک الگ بال گیم ہے، اور علم کا اکتساب، علم کی قدردانی، علم دوستی ایک بالکل الگ بال گیم ہے، بالکل الگ بال گیم ہے. اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہ کویسچن کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ جو 7 چینلز ہیں ان کو ہم کہیں کہ بھائی میرا بچہ جو اسکول جا رہا ہے وہ اصحاب علم سے تعلق میں آ گیا ہے، وہاں وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ اس طرح کے مشاہدات کرتا ہے، وہ اس طرح کے تجربات کرتا ہے، وہ اس طرح کا غور و فکر کرتا ہے. اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں اگنے والے یا پیدا ہونے والے سوالات پہ کوئی انسان برا نہیں مان رہا. لوگ خوش ہو رہے ہیں اور لوگ بڑی قدردانی کر رہے ہیں کہ اچھا سبحان اللہ، آپ کے بچے نے ایسا سوال کیا جو ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، آپ نے تو بہت زبردست سوال کیا. یہاں الٹا ہو رہا ہے. اسکول جو ہے وہ والدین کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اپنے بچے کو سمجھائیے، یہ بہت سوال کرتا ہے، اس نے اتنے سوال کیے ہیں کہ میں پڑھانا، مطلب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، سوال کویسچن ہیز بیکم این آبسٹیکل ٹورڈز لرننگ. یہ یعنی سوال علم کی کنجی تھی، سوال آدھا علم تھا، سوال بڑی مبارک بات تھی، سوال رب کریم کی عطا تھی، سوال خدا کی توفیق سے انسان کے ذہن کے ہمارے ذہن کے کھیت میں اگنے والا ایک بہت مبارک کوپل سمجھا جاتا تھا، ایک بہت مبارک کلی تھی جس کے اندر علم پیدا ہوگا. تو سوال کے بارے میں موجودہ سوسائٹی از ناٹ ویری اپریشیٹو. مطلب ہم الجھنے لگے ہیں. تم ہر وقت سوال ہی کرتے رہو گے یا کچھ سیکھو گے؟ تم پوچھتے ہی رہو گے. بند کرو اپنے سوال اور کرو وہ جو میں کہہ رہا ہوں. تمہارے جیم کا پیٹ گول نہیں ہوا ہے، میم کی ڈنڈی سیدھی کرو، لائن کے اوپر ایم کو لائن سے اوپر لکھو، فلاں کو لائن سے نیچے کرو، یہ لائن سے اوپر لائن. یہ جو لکیر کی فقیری اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم لکیر پیٹنا کہہ سکتے ہیں. تعلیمی نظام لکیریں پیٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعلیم و تربیہ کے معاملات کو صحیح کرنے کا ہمیں فہم بھی عطا کرے، ہمیں ہمت اور جرت بھی عطا کرے، ہمارے اندر وہ حوصلہ بھی عطا کرے کہ ہم بھیڑ چال سے
مطلب کم از کم ہم بھیڑ چال سے اکتا تو جائیں. اگر ہم اس سے بھیڑ نہیں جاتے تو آئیڈیلی تو ہمیں بھیڑ چال سے بھیڑ جانا چاہیے, لیکن ہم بھیڑ چال سے اکتا بھی نہیں, بیزار بھی نہیں ہو پا رہے ہم ہرڈ مینٹالٹی سے. محسوس ہوتا ہے ایک ریوڑ ہے جو چلے جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اب وہ انسان جو زیادہ پڑھا لکھا ہے آئیڈیلی اسے برانڈ کانشیس ہونا چاہیے یا جاہل کو برانڈ کانشیس ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں برانڈ کانشیسنس کا مرض پڑھے لکھے میں زیادہ ہے یا ان پڑھ میں زیادہ ہے؟ پڑھے لکھے میں زیادہ ہے برانڈ کانشیسنس. تو یہ مطلب علم حاصل کرنے کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ لڑکی یا وہ لڑکا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہماری سوسائٹی میں ہے وہ زیادہ سادگی سے شادی اور ولیمہ کرے گا یا وہ لڑکی یا وہ لڑکا جو بہت کم تعلیم یافتہ ہے؟ آپ سوچئے ذرا. وہ لڑکی اور وہ لڑکا جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور بہت بڑی تنخواہ لیتا ہے وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھے گا یا انہیں اولڈ ایج ہاؤس میں منتقل کرے گا؟ اور وہ جو جاہل ہے وہ ان کو اپنے ساتھ رکھے گا یا اولڈ ایج ہاؤس میں بھیجے گا؟ امکان کس چیز کا زیادہ ہے؟ آپ سوچئے تو ہماری تعلیم کر کیا رہی ہے؟ ہمیں اس پہ کویسچن کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے تعلیمی معاملات پر اس درجے کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے جس درجے کی پریشانی میں ہمیں مبتلا ہونا چاہیے. ہم نہیں ہوئے پریشان, ہم بالکل آنکھ بند کر کے ہمیں لگ رہا ہے کہ بالکل سب کچھ صحیح چل رہا ہے, بالکل ٹھیک چل رہا ہے. ایسی یہی تعلیمی شربت پوری قوم کو پلاتے جاؤ اور سلاتے جاؤ اور سلاتے جاؤ اور سلاتے جاؤ. اس کے علاوہ ہمیں یعنی تعلیمی موجودہ تعلیم کی حیثیت ایک بھنگ کی طرح ہے, ہر انسان اس کو پیے جا رہا ہے اور سوئے جا رہا ہے, سوئے جا رہا ہے, سوئے, پوری قوم سو گئی ہے. ہمیں اس پہ کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں, ہمارے تعلیمی نظام کے مسائل کیا ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں اس پر؟ تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ کام بہت آسان ہے, ہر انسان مربی کون ہوتا ہے, مربی کیسے بنتے ہیں, معاشرے میں مربی کون لوگ ہیں, ان سے جڑیں, مربیوں سے جڑیں اور مربی بننے کی فکر اور مربی بننے کی تمنا اپنے اندر پیدا کریں. اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیر اور علم کی باتیں کریں. امتحانات کی باتیں ثانوی چیز ہے, ان سے کہیں یہ ہماری معاشرتی مجبوری ہے کہ ہمیں امتحانات دینے, وہ دے دینا, لیکن علم ہمارے معاشرے کی بہت بڑی جو ضرورت ہے, میں اسے 3 ضروریات کہتا ہوں, علم, ایمان اور اخلاق. یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہماری پاکستانی سوسائٹی کی سب سے بڑی ضرورت یا سب سے بڑا پرابلم لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. پاکستانی سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیم نہیں ہے. پاکستانی سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ گوادر نہیں ہے. پاکستانی سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ٹریفک جیم ہوتا ہے ہمارے یہاں, یا ہمارے یہاں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں, یا ہمارے یہاں پل نہیں ہے, یا ہمارا ایئرپورٹ اچھا نہیں ہے, یا ہمارے یہاں ٹرین سلو چلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی پرابلم ہے کہ ہماری ٹرین سلو چلتی ہے, یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کی کچھ مسئلے ہیں, یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے بینکنگ سسٹم کے مسائل ہیں, ہمارے بہت سارے مسائل ہوں گے, ہمارے ایئرپورٹ کے, ریلوے اسٹیشن کے, ہماری سڑکوں کے, ٹریفک جیم کے, یہ بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. لیکن اصل پرابلم ہمارے یہ ہیں ہی نہیں. ہمارے سب سے بڑے پرابلمز جو ہیں ان کا نام ہے ایمان کی کمی, علم کی کمی اور اخلاق کی کمی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں اپنا سب سے بڑا پرابلم لوڈ شیڈنگ لگتا ہے. ہمیں اپنا سب سے بڑا پرابلم یہ لگتا ہے کہ ہمیں سڑکوں کے اچھا نیٹ ورک نہیں ہے نا ہمارے یہاں اچھے ٹریفک سگنلز نہیں ہیں, شاید یہ ہمارا پرابلم ہے. ہمارا سیوریج سسٹم صحیح ہو جائے گا تو یہ ہمارا پرابلم ہے. ہمارے نفس جو غلاظت سے بھر گئے ہیں ان کو ٹھیک ہونا ہمارے سیوریج سسٹم کے ٹھیک ہونے سے زیادہ ضروری ہے. ہمیں یعنی ہمارے نفس کی آلودگیوں کا سد باب ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے گٹر بہہ رہے ہیں, یہ بھی پرابلم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرابلم نہیں ہے, لیکن اس سے بہت بڑا پرابلم ہے کیریکٹر کرائسس, بہت بڑا پرابلم ہے ایمان کی کہہ لیجئے کمزوری, بہت بڑا پرابلم ہے علم کی کمی. اس کو ہم پرابلم تسلیم نہیں کر رہے, ہم کسی سطح پر اس کو اپنا پرابلم تسلیم نہیں کر رہے, ہم کسی سطح پر یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں علم, اخلاق اور ایمان کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے تعلیم کے اندر, ہمارے تربیہ کے اندر اس کو لانے کی ضرورت ہے. چاہے مہنگا اسکول ہو چاہے سستا اسکول ہو, آپ اس میں 10 سال بھیجیں, آپ کالج یونیورسٹی میں 10 سال 15 سال لگا دیں, لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ جو طالب علم اس سے نکلا ہے اس کے پاس علم ہوگا, اخلاق ہوگا, ایمان ہوگا. ہم اس جگہ نہیں کھڑے, اس کے پاس ڈگری ہوگی خالی. تو کتنی عجیب بات ہے.
اس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اور اس پہ کویسچن اٹھانا چاہیے.